حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں بڑا فصیح و بلیغ وعظ فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ اس وقت میں بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا خدائے تعالیٰ کو نہ بھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم سے زیادہ عالم میرا بندہ خضر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا اور خدائے تعالیٰ سے اجازت لے کر حضرت خضر علیہ السلام کو ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ خدائے تعالیٰ نے مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم سے میں بھی کچھ مستفید ہوں، میں بھی کچھ فائدہ حاصل کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر کئی ایسی باتیں دیکھیں گے کہ آپ ان پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں میں صبر کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تو پھر میں چاہے کچھ کروں، آپ میری کسی بات میں دخل نہ دیں۔ فرمایا منظور ہے اور آپ کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک روز دونوں چلے اور کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی والے نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر مفت بٹھا لیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کو ایک جانب سے توڑ دیا اور عیبدار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات دیکھ کر کہا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا کہ ایک غریب شخص کی جس نے بٹھایا بھی ہمیں مفت ہے، آپ نے کشتی توڑ دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، موسیٰ میں نہ کہتا تھا کہ آپ سے صبر نہ ہو سکے گا اور میری باتوں میں آپ دخل دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے، آئندہ محتاط رہوں گا، آئندہ پرہیز کروں گا، بچوں گا۔ پھر چلے تو راستے میں ایک لڑکا ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کہہ اٹھے کہ اے خضر یہ تم نے کیا کیا، ایک بچے کو مار ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ آپ نے پھر کہا، آپ نے پھر اعتراض کیا، جائیے میرا اور آپ کا ساتھ مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ایک بار اور موقع دیجئے، اب اگر اعتراض کیا تو مجھے الگ کر دینا۔ چنانچہ پھر چلے تو ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جس گاؤں کے باشندوں نے، جس گاؤں کے رہنے والوں، جس گاؤں کے بسنے والوں نے حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کو کھانا تک نہ پوچھا، بلکہ انہوں نے کھانا طلب فرمایا، کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک شکستہ مکان کی دیوار گرنے والی تھی، ایک بوسیدہ ایک پرانے مکان کی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو اپنے ہاتھ سے سیدھی کر کے مضبوطی سے قائم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ گاؤں والے تو اتنے بخیل ہیں کہ کھانا تک دینے کو تیار نہیں، اور یہ خضر اس قدر شفقت، اس قدر مہربانی پر اتر آئے ہیں کہ ان کی گرنے والی دیواریں قائم کرنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر پھر کہہ اٹھے کہ اے خضر اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کے کھڑا کر دینے کی آپ ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، مگر آپ نے تو مفت کام کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، موسیٰ بس اب میری اور آپ کی جدائی ہے، لیکن جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کی حکمت بھی سنتے جائیے۔ وہ جو میں نے کشتی کو تھوڑا سا توڑ دیا تھا اس کی حکمت یہ تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، مگر جس کشتی میں کوئی عیب ہوتا اسے نہیں چھینتا تھا۔ کشتی والے کو اس کا علم نہ تھا۔ میں اگر کشتی کا کچھ حصہ نہ توڑتا تو اس غریب کی ساری کشتی چھن جاتی، اور وہ جو لڑکے کو میں نے مار ڈالا اس کی حکمت یہ تھی کہ اس کے ماں باپ مسلمان تھے، اور یہ لڑکا میں ڈرا
کہ بڑا ہو کر کافر نکلے گا اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لڑکا دے، اور میں نے اسے مار ڈالا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنہ سے محفوظ رہیں۔ اور جو میں نے گاؤں میں گرنے والی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی حکمت یہ تھی کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور باپ ان کا بڑا صالح بڑا نیک تھا۔ تو رب کی یہ مرضی تھی کہ دونوں بچے جوان ہو جائیں اور اپنا خزانہ آپ نکال لیں، اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ یہ تھی ان باتوں کی حکمت جو آپ نے دیکھی۔ قرآن کریم پارہ 16 رکوع 1، روح البیان جلد 1 صفحہ 494۔ سبق: دین کی باتوں میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے اور آدمی کو علم کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو یہ علم ہوتا ہے کہ فلاں بچہ بڑا ہو کر مومن یا کافر ہوگا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندے جس بات کا ارادہ کر لیں خدائے تعالی ویسے ہی کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر کے یوں فرمایا تھا: فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ۔ ترجمہ: بس ہم نے ارادہ کر لیا کہ ان دونوں کا رب انہیں اس سے بہتر عطا فرمائے۔ چنانچہ خدائے تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کے ارادہ کے مطابق ان دونوں کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما دیا۔